یہاں سری نگر شہر میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا. باپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیے ہیں پیسے, اور وہ پیسہ لاتا ہے اور ماں کے حوالے کرتا ہے بیوی کے کہ یہ پیسے جمع کرو. کچھ دنوں کے بعد اپنے باپ نے اسے بیوی سے پوچھا کتنے پیسے جمع ہو گئے, ذرا وہ تھیلا نکال کر دے دو. اس نے لاکر سے تھیلا نکال کر کے دیا. اس نے باپ نے جب وہ گنے تو وہ پیسے کم تھے. کہ باپ اپنی بیوی سے, اس سے پوچھتا ہے بیوی سے یہ پیسے کم ہیں, میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ اتنے پیسے جمع ہو چکے ہوں گے, یہ بیٹی ایک ہے گھر میں, اس کی شادی کا سوچنا ہے, تو یہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ بیوی نے کہا آپ مجھے دیتے تھے, میں لا کر میں رکھتی تھی, مجھے نہیں معلوم ہے کہاں گئے. شوہر کہتا ہے تم نے کہیں چاشنت مال نہیں گندت. اس نے کہا بالکل نہیں. اب شوہر جو ہے وہ گرج رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے یار میرا تو اندازہ یہ تھا کہ 2-3 لاکھ جمع ہو گئے ہیں, یہ تو 1 لاکھ سے بھی کم ہے, یہ گئے کہاں ہیں یہ پیسے؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا بیٹا ڈرگس میں پھنس چکا تھا. وہ لاکر میں سے پیسے نکال کر ڈرگس میں استعمال کرتا رہتا تھا. دوستوں کا سرکل بنا ہوا تھا, اور کبھی ایک دوست لاتا تھا کبھی دوسرا دوست, اور اس میں جب پھنس جاتا ہے آدمی اور پیسے ہوتے نہیں ہیں تو باقی چوری کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, حتیٰ کہ جہاں نالیوں میں جو لوہے کا وہ ڈھکن لگا ہوتا ہے وہ ڈھکن لے جا کر کے بیچتے ہیں اور پھر لا کر کے اپنے ڈرگس میں استعمال کرتے ہیں. اتنا لڑکا گر جاتا ہے, وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لڑکا نکال کر پیسے نکال کر وہ خرچ کرتا تھا. اس کی بہن کو معلوم تھا کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں, مگر وہ زبان سے کہنا نہیں چاہتی تھی کہ ڈیڈی جو ہے وہ بھائی جان پر ناراض ہو جائیں گے. اب باپ گرم ہو رہا ہے, بیوی سے کہتا ہے وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ بیوی کہتی ہے اسی لاکر میں تھے, مجھے نہیں معلوم کہاں گئے. اس پر میاں بیوی میں لڑائی بڑھی, بڑھتے مار پیٹ ہوئی. پھر شوہر نے بیوی کو کہا 3 طلاقیں, اور اس کے بعد پھر اس کی پٹائی ہوئی. پھر وہ جو خاتون تھی اس کے بھائی آ گئے, انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی پٹائی ہو گئی, زخمی بھی ہو گئے, طلاق بھی ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ ایک لڑکی کا ڈرگس میں پھنسنا. وہ ماں جو ہے وہ اٹھ کر چلی گئی میکے میں, بھائی جو ہے وہ گھر میں ہے, وہ نوجوان لڑکی جو ہے وہ پریشان ہے میں کدھر جاؤں گی. اب اس کو سارا معلوم تھا یہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ. ماں کہتی تھی بھائی میں نے تو نہیں پیسے لیے, وہ گئے کہاں؟ شوہر کہتا تھا کہ نہیں تم نے پیسے کہیں گم کیے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں چلے گئے ہیں. وجہ تھی لڑکے کی خرابی. اب اس وقت وہ گھر برباد ہے, کیونکہ اگر وہ بیوی واپس آئے گی تو طلاقیں ہو چکی ہیں, بوڑھاپے میں وہ بھی طلاقیں ہو گئی. گھر میں جوان دو, ایک لڑکا اور لڑکی ہے. لڑکا جو ہے وہ ڈرگس میں پھنسا, تو ڈرگس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایسے دوست جو اس میں پھنسے ہوئے ہوں, ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو اس میں سے نکالیں, اور اگر اس میں نکالنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. کشمیری زبان میں کہتے ہیں پوشک نہ تو چلوک دینا. کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے ہمارا دوست اس میں سے نکل آئے, اس خرابی سے. اگر ہم نکال نہیں پا رہے ہیں اس سے تو پھر کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. اس بچانے کے لیے اگر آپ کو اپنے دوستوں سے دوستی کٹ کرنی پڑے کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کا سگا بھائی ہو, کسی کا کزن ہو, اور اس کے ساتھ دوستی کٹ کرنی پڑے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا, زبان سے نہیں کہنا ہے اسے, لیکن سمجھنا ہے کہ صاحب اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں بھی یہ کرنے لگوں گا, اور اگر مجھے یہ عادت لگ گئی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا. پھر تو ہو سکتا ہے وہ بھی نوبت آئے گی. ایک عورت نے آ کر کہے کہ جناب میرا بیٹا آیا اور وہ مجھے کچھ پیسے مانگتا تھا, میں دیتے تنگ آ گئی. میں نے کہا بیٹا میرے پاس نہیں ہے. اس نے ہاتھ مارا اور یہاں سے میرا چین کھینچ لیا اور کھینچ کر کے لے جا کر بیچا اور اپنے ڈرگس کی ضرورت پوری کی. تو یہ سب ہوگا. گھر کے برتن لڑکے نکال کر کے بیچتے ہیں. گھر کے ترام جو ہے کشمیریوں کا ترام, کشمیریوں کا مزاج جو غریب ہو گیا ہے. کیا صاحب لاکھوں روپے کا تانبا گھر میں رکھیں گے, ٹھیک, کھانا کھائیں گے پلاسٹک کے برتن پر. برتن رکھیں گے تانبے کے, دہی لائیں گے پالیتھین میں, حالانکہ پالیتھین میں طرح طرح کی انفیکشن ہے. تو لاکھوں کے وہ جو برتن ہوتے ہیں وہ سجانے کے لیے پالیتھین اس کے تانبے کے برتن, لڑکا ایک ٹور لے جا کر کے بیچتا ہے, اور لے جا بیچ کر کے پھر اس کو. یہ ہے صورتحال. اس صورتحال میں آپ اپنی جوانی کو بچائیں گے. اور جو آپ کے دوستوں میں سے آپ کا کلاس کا لوگ ہو, آپ کا دوست ہو, آپ کا کوئی کزن ہو, آپ کا کوئی پڑوسی ہو, کوشش کریں اس کو بھی نکالوں گا. اور اگر آپ نے کسی کو نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی, یاد رکھیں ساری زندگی وہ آپ کا شکر گزار ہوگا. زبان سے کبھی کہے یا نہ کہے, لیکن کہے گا میں تو پھنس گیا تھا, اس نے مجھے بچایا, میں تو ڈوب گیا تھا, اسی نے مجھے بچایا, اس نے لڑ کر کے مجھے بچایا, اس نے مجھے ڈانٹا ہے, اس نے مجھے نگرانی کی ہے وغیرہ. اس طرح. اور اگر آپ بچانے میں کامیاب نہ ہوں, جب کوئی آدمی نالے میں گرتا ہے تو اس کو نکالو, اور اگر نکالتے خطرہ ہو آپ ہی جائیں گے تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ. عقل مندی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کنویں میں گر رہا ہو, ہماری کوشش یہ ہوگی ہم پکڑ کر کے نکالیں, لیکن اگر وہ پکڑ کر نکالنے کے بجائے وہی ہم کو کھینچنے لگے اور ہمارا پاؤں پھسلنے لگے, اس کو چھوڑ دو, اپنی جان بچاؤ. عقل مندی یہی ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے.